جلسہ شروع ہوگا بہت سارے بچے ایسے آئیں گے جو یتیم ہوں گے, جن کے سرپرست کوئی نہیں ہوگا. تو ہم نیت کریں گے انشاءاللہ ہم ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے انشاءاللہ. وہ بچے کا خرچ مہینے میں 3000 روپے خرچ آئے گا, 3 سال میں حافظ قرآن ہو جائے گا. وہ پورا ہمارے حصے میں آ جائے گا. میں آخری درجے کی بات بتا رہا ہوں, پہلے درجے میں ہمیں کریں گے, نہیں ہوتا ہمارے بچے کو حافظ بنائیں گے, ہمارے خاندان میں سے حافظ بنائیں گے. یہ بھی نہیں تو ہم کسی ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیں گے, مہینے میں 3000 روپے خرچ آئے گا, 3 سال میں حافظ قرآن ہو جائے گا. میرے دوستوں بہت سارے ایسے ٹمکر میں مجھے معلوم, حاجی صاحب کو معلوم, بہت سارے اڈاپٹ کر لیے, انہوں حافظ قرآن ہو گئے. آج بنگلور میں بڑے بڑے شہروں میں وہ خدمت انجام دے رہی دین کی, وہ پتا بھی نہیں چلا کہ کون حافظ بنایا. اب بتاؤ میرے دوستوں کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. انشاءاللہ ہمارے یہاں ہوگا. ابھی یہاں محتمم صاحب ہیں, ہمارے توحید صاحب, توحید الرحمان صاحب, ان سے ملاقات کر کے نام لکھا کے چلے جاؤ. اگر کوئی ایسا بچہ آئے گا تو ہم انشاءاللہ حافظ قرآن بنائیں گے. یا سال میں ایک مرتبہ بھی دے سکتے ہیں, 30,000 روپے آتا پورے سال کا خرچ, نہیں مہینے مہینے میں 3000 بھی دے سکتے ہیں. 3 سال میں بچہ حافظ قرآن ہو جائے گا. کمو پیش میرے دوستوں کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا. کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ. اور دوسری بات میرے دوستوں, اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس لیے کہ چند اہم باتیں آپ کے سامنے بتانا ہے, اس کے بعد مفتی صاحب بات کریں گے, پھر دعا ہو جائے گی. تو میرے دوستوں ہم انشاءاللہ جیسے ہم رمضان میں ہمیں وقت گزارے, میرے دوستوں اسی طرح پورا مہینہ انشاءاللہ ہم عبادت کے ساتھ وقت گزاریں گے. حدیث میں آتا ہے جس کا رمضان صحیح گزر جائے گا اللہ اس کا پورا سال صحیح کر دیں گے, پورا اس کا سال صحیح ہو جائے گا. رمضان کی ایک خصوصیت ہوتی ہے, اس لیے رمضان میں وقت کو صحیح گزارنے کے لیے جس کا رمضان اطمینان کے ساتھ گزر گیا, صحیح گزر گیا, پورا سال اس کا صحیح گزر جائے گا. جس طرح رمضان گزرنے کے بعد 30 دن اللہ تعالیٰ میرے دوستوں عید رکھے ہیں کہ جس طرح تم نے روزے رکھے, عبادات کی, اب جاؤ عید بناؤ. علماء حضرات فرماتے ہیں اگر اسی طرح جس کا میرے دوستوں پوری زندگی رمضان جیسی گزر گئی تو میرے دوستوں مومن کو موت کا دن عید کا دن ہوگا, عید کا دن ہوگا. وہ عید ایسی ہوگی, یہ تو عید باسی ہو جائے گی, لیکن وہ جو عید ہوگی میرے دوستوں ہمیشہ کے لیے عید ہوگی. اللہ ہمیشہ کے لیے عید ہوگی. وہ اس کے لیے میرے دوستوں ہم سب کو اسی طرح زندگی گزارنا ہے جیسا ہم رمضان میں گزاری. تو میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نیت کریں گے انشاءاللہ ہماری پوری زندگی میں ہمیں کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. 5 وقت کی نماز ہم پابندی کے ساتھ پڑھیں گے. حدیث میں آتا میرے دوستوں جو نمازوں کا اہتمام کریں گے, نمازوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. وہ تاثیر یہ ہے کہ گناہ خود بخود چھوٹتے چلے جاتے ہیں. نماز کے اندر تاثیر رکھو ہی, ہر آدمی ہر برائی میں بچ کر ہوتا ہے. ایک اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, ایک شکایت کی آدمی کی, فلاں شخص دن میں عبادت کرتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اسے چھوڑ دو, اسے ایسے ہی چھوڑ دو, ان قریب اس کی نماز اسے چوری سے روک دے گی. نماز ایک ایسی چیز ہے میرے دوستوں ہر برائی سے بچا لے. اللہ ہر برائی سے آدمی کو بچ جاتا ہے اور نماز کے ذریعے سے پوری اس کی زندگی صحیح ہو جاتی ہے, پوری زندگی. اور اللہ والے کہتے ہیں کہ نماز ہی ایسا ہے جو لینے کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے سے اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی کر دیں گے, خبر کی بھی زندگی اچھی کر دیں گے, آخرت کی زندگی بھی بنا دیں گے. حدیث میں ہے جو نمازوں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی. رزق کا تو صرف کھانا نہیں میرے دوستوں, رزق کا مطلب یہ ہے, میں بھی پہلے کھانا سمجھا تھا, کھانا نہیں, ماں کے گوشت سے لے کر خبر میں جانے تک جتنے ضرورت کی چیزیں ہیں اللہ تمام تنگیوں کو پار کر دیں گے, تمام تنگیوں کو دور کر دیں گے. ایک صرف نماز کا اہتمام کرنے پر کسی قسم کی تنگی نہیں آئے گی انشاءاللہ. اور دوسرا خبر میں جانے کے بعد خبر میں عذاب نہیں ہوگا. تیسرا پرصراط پر جب جائیں گے اللہ تعالیٰ پرصراط کے راستے کو آسان کر دیں گے. چوتھا بتایا جب اعمال نامے تمہیں ملیں گے سیدھے ہاتھ میں ملیں گے, جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ. 5واں بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کر دیں گے. میرے دوستو اسی لیے ہم پابندی نماز کی کریں گے. اگر ہم نماز کی پابندی نہیں کریں گے, صرف دنیا کمائیں گے, مال کمائیں گے. میرے دوستو ایک اللہ والے بتا رہے تھے جو نماز نہیں پڑھتے, جن کے گھروں میں نماز نہیں پڑھتے, ان کے گھر کے برتن سونے چاندی کے ہو جائے.
اللہ اس گھر سے چین سکون کو اٹھا لے گا. اس گھر میں کبھی چین سکون نہیں آئے گا, ان کی زندگیوں میں کبھی برکت نہیں آئے گی. اور آگے کی سنو, وہی اللہ والے بتائے جنہوں نے نماز کی پابندی کی اور جنہوں نے نماز کو اپنے گھر والوں کی نماز پڑھے اور یہ نماز کی پابندی کی, اللہ ان کے گھر کی سوکھی روٹی میں بھی چین سکون دے دیں گے. چین سکون میرے دوستو وہ نماز کے ذریعے سے آتا ہے, اس لیے ہم نماز کی ہمیشہ پابندی کریں گے. اب نماز کے لیے میرے دوستو ایک چیز ضروری ہے, نماز کے لیے قرآن کا صحیح ہونا یہ بہت ضروری ہے. جس کا قرآن صحیح ہوگا, حدیث میں ہے, اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. میں چند اہم باتیں بتا رہا ہوں, میں لمبا وقت نہیں لیتا. جس کا قرآن صحیح نہیں, حدیث میں آتا ہے اس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی. جس کی نماز ٹھیک نہیں ہوگی اللہ اس کی زندگی, دنیا کی زندگی کو برباد کر دیں گے. اس کی دنیا کی زندگی سے, جس کی دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی اللہ اس کی قبر کی زندگی کو بگاڑ دیں گے. جس کی قبر کی بگڑے گی اللہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کو بگاڑ دیں گے. پورا بننا بگڑنا میرے دوستو وہ حدیث میں آتا ہے, اتنا قرآن کا سیکھنا فرض ہے ہر بالغ مرد عورت پر جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے. اب بتاؤ میرے دوستو, اتنا قرآن ہم اسی کے ہم پڑھا, اتنا قرآن ہمیں سیکھے میرے دوستو. اگر اتنا قرآن جتنا قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے, یعنی سورہ فاتحہ سے لے کر 4 ضم سورہ اتحیہ یہ سارے تجوید کے ساتھ حفظ کا یاد ہونا ہر بالغ مرد پر فرض ہے. اگر اتنا نہیں ہے تو پھر سارا بیکار ہو جائے گا. اس لیے ہم روزانہ قرآن کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں گے انشاءاللہ. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا, ہماری جماعت چلی تھی, ہمارے حاجی اسلم صاحب ہم سب جماعت میں گئے تھے, 60 سال کی عمر والوں کو ہم نے دیکھا قرآن نہیں پڑھ رہا تو دور کی بات, قرآن بھی ہاتھ میں بھی نہیں لگا. قرآن کو 60 سال کی عمر ہوگی مسلمانوں کی, ہاتھ میں نہیں لگا. میں آپ سب سے کہتا ہوں قرآن پڑھنے کے لیے وقت نکالیں گے, اس وقت تک ہم کریں وضو بنا کر قرآن شریف کو لے کر میرے دوستوں ایک آدھا گھنٹہ قرآن کو دیکھ لے پڑھی کہ اللہ کا کلام ہے. اللہ سے بولے کہ اللہ تو قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے. قرآن دیکھنا بھی ثواب ہے, جس طرح کعبۃ اللہ کو دیکھنا ثواب ہے, ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے, اسی طرح قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے. اللہ سے مانگو روزانہ یہ پورا مجمع, آتا تو روزانہ پڑھیں گے, نہیں آتا تو سیکھیں گے, سیکھنے تک روزانہ قرآن کو آنکھوں بھر کر لے کر دیکھیں گے. کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ. اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو جاتی میرے دوستوں. تیسری بات میں آپ سے بتانا چاہوں میرے دوستوں, ہم اپنے اخلاق کو میرے دوستوں اچھے بنائیں گے انشاءاللہ. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے میرے دوستوں. اگر ہمارے اخلاق صحیح ہو گئے اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی انشاءاللہ. اخلاق حدیث میں آتا ہے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں. سب سے زیادہ اخلاق والے وہ ہیں جن کا ایمان کامل ہو گیا. اس لیے یہ پورے مجمع سے گزارش کرتا ہوں میرے دوستوں, ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ اچھے بنا لیں گے. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی کی حدیث بتا رہا ہوں, سب سے پہلی بات بتایا اللہ کے نبی نے, میں جنت کے اطراف میں ایک خوبصورت محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. سب سے پہلی بات اللہ کے نبی نے کہا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. دوسری حدیث اللہ کے نبی نے بتایا کہ میں جنت کے کناروں میں ایک بہترین محل دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں, خوبصورت محل, بہترین, جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. اللہ اکبر. کیا ہوتے ہوئے؟ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. ہم کسی سے جھگڑا نہیں کریں گے میرے دوستوں. ہم کسی سے جھگڑا اتنا خراب چیز ہے میرے دوستوں. اللہ ہماری سب کی حفاظت کرنا. یہ مہینہ شب قدر کا ہے. اللہ کے نبی کو شب قدر کی رات بتا دی گئی. اللہ کے نبی بتانے باہر آ رہے تھے, آپس میں صحابہ لڑ رہے تھے. لڑائی کی جھگڑے کی وجہ سے اللہ کے نبی کی جو رات بتائی گئی تھی وہ اٹھا لی گئی. جھگڑا اتنا خطرناک ہے. ایک پڑوس کے ہمارے مولانا فرماتی, میرے دوستوں کوئی مسلمان کسی مسلمان کی گلے کی پٹی پکڑے گا اللہ اسے غیروں کے سامنے ذلیل کر دیں گے. ہم میرے دوستوں معاف کر دیں گے. معاف کرنا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کریں گے, ہم ہر ایک کو معاف کر دیں گے میرے دوستوں. معافی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. ہم کسی کے ساتھ نہیں کریں گے. اور میرے دوستوں غیروں کے ساتھ ہم اچھائی کے ساتھ پیش آئیں گے میرے دوستوں. ابھی ہمارے سامنے عید آنے والی ہے. عید کے دن میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں اپنے گھروں میں گدے اطراف
اطراف پہ غیر قوم ہی انشاءاللہ ان کو مٹھائی تقسیم کریں گے انشاءاللہ. جتنے ہم دکانوں میں ہی ہم دکان والے ہمارے پورے اڑوس پڑوس کے دکانوں میں ہم ایک ایک ڈبے میں 2 kg آدھا kg جتنا ہماری حیثیت ہے اتنا ہم غیروں کو مٹھائی بانٹیں گے انشاءاللہ. دیکھو اس سے پورا کایا پلٹ جائے گا میرے دوستوں. پوری دنیا میں جو دین پھیلا وہ اخلاق سے پھیلا میرے دوستوں. اخلاق سے ہم جو اخلاق ان کو بتائیں گے, ہم اپنے گھروں سے ان کو مٹھائی تقسیم کریں گے ان کو. ابھی دیکھو بنگلور میسور وغیرہ ہر جگہ بھی غیروں کو مسجد میں بلایا جا رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا غیر جب مسجد میں آئے ان کی عورتیں مسجد میں آئے آ کر دیکھ کر ایسا انہوں بیان دیے ہم نہ غلط بتاتے تھے کہ مسجد میں یہ کرتی دہشت گردی سکھاتی. کتنی امن کی جگہ ہے, انہوں نے خود سجدہ کیا نماز پڑھے باہر. آپ کو بتائیں اتنا اچھا امن کا گھر لوگوں نے ہمارے ذہن کو منتشر کر دیا تھا. تو ہمیں بتائیں گے میرے دوستوں مسجد میں کیا ہوتا ہے, ہم مسلمان کے اخلاق لوگوں کے سامنے بتائیں گے میرے دوستوں. ہماری نماز کوئی نہیں دیکھتا, ہماری نماز مسجد میں ہوگی, روزہ پیٹ میں ہوگا, زکات ایسی جگہ زکات اپنوں میں ہوگی اور حج ایسی جگہ کریں گے جہاں غیروں کا داخل نہیں ہوگا. پھر لوگوں کو کیا دیکھیں گے میرے دوستوں, لوگ ہمارے اخلاق دیکھیں گے. ہم اپنے اخلاق کو انشاءاللہ اچھے کر پیش کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ. چوتھی بات میرے دوستوں میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم اپنی صحت کو انشاءاللہ اچھی بنائیں گے میرے دوستوں. ہم جتنے یہ ڈرگس وغیرہ ہیں میرے دوستوں, یہ جتنے نشے کی چیزیں ہیں انشاءاللہ ہم نشے کی چیزوں کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. ہم اپنی صحت کو جب بنائیں گے میرے دوستوں, ایک تو ہماری دفاع بھی کریں گے اور دوسروں کی دفاع کا ہم ذریعہ بھی بنائیں گے. اگر ہماری صحت ہی اچھی نہیں, بتاؤ میرے دوستوں آپ سمجھتے نہیں, اشارہ کافی ہے سمجھدار کے لیے. اگر ہم نے اپنے صحت کو نہیں بنایا, ہم نے راتوں کو جاگنا 12-1 تک اور صبح میں 12-1 تک سونا, میرے دوستوں یہ اچھی عادت نہیں میرے دوستوں. ہم صبح میں اٹھ کر واکنگ کریں گے, اگر اسپورٹس کھیلنا ہے تو اسپورٹس کھیلو, اپنی صحت کو اچھی بناؤ, نشے کی چیزوں کو ختم کرو. ہمیں بھی اور لوگوں کو بھی یہ بات بتائیں گے, ایک تو ہمیں اپنی جان کی بھی حفاظت ہوگی, اوروں کی جان کی بھی حفاظت کرنے کی اللہ ہمیں ذریعہ بنائیں گے میرے دوستوں. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ واکنگ کریں گے یا اسپورٹس کھیلیں گے, کچھ بھی کریں گے. صحت بہت بڑی نعمت ہے. حدیث میں آتا ہے ایمان کے بعد صحت اور عافیت یہ سب سے بڑی نعمت ہے میرے دوستوں, اور اس کا بھی حق ہے, صحت کا بھی ہمارے اوپر حق ہے. تو میرے دوستوں ہم یہ چیزوں کو انشاءاللہ ہم کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ. اور میرے دوستوں آخری بات میں آپ سے بتا رہا ہوں, دیکھو ہماری جو ہے اسکول ہے میرے دوستوں, ہم یہاں کوشش یہ کر رہی کہ بھئی سارے بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں ان کو عصری تعلیم بھی دی جائے, عصری تعلیم بھی دی جائے. اللہ نے ہمیں ذہن کھولا, ہم نے کیا میرے دوستوں, یہ اللہ نے کیا ہے. ہم نہیں کرتے تو اللہ دوسروں کو قبول کر لیتے. آج کے 8-10 سال پہلے اللہ نے ذہن میں ڈالا اور ہم نے اسکول کو کھول دیے میرے دوستوں. آج پورے بزرگان دین کہہ رہے جو تمہیں کرے بہت اچھا کرے, اور ہمارے دلی کے جو بڑے ذمہ دار ہیں میرے ان کہہ رہے کہ ہر جگہ مدارس میں اسکول کو قائم کرو. یہ نہ تو کیا اب بول رہی میرے دوستوں, مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے, 70 میں یعنی آج سے 50 سال پہلے جب انہوں نے یورپ کا سفر کر کے آئے, آ کر لوگوں کے سامنے ایک تاریخی خطبہ دیا تھا جو سونے میں لکھنے کے برابر ہے میرے دوستوں. کیا بولے تھے, سب کے سامنے آ کر یورپ کا سفر کر آ کر بولے تھے, میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں میں مدرسے کا آدمی ہوں, میں مدرسے کا, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسکول کھولو, ایسے اسکول کھولو جہاں عصری تعلیم کے ساتھ بچوں کو دیندار بنایا جائے, بچوں کو دین سکھایا جائے, بچوں کو پورا دین نبی کے طریقہ پورا دین سکھا جائے. ورنہ میرے دوستوں بچے کہاں رہیں گے, بچے مدرسے میں کتنے آئیں گے. ہمارے ٹمکور کے یہ مدرسے میں انس بن مالک میں 120 بچے ہیں, پورے ٹمکور میں 14,000 بچے ہیں. کتنے بچے ہیں بھائی, 14,000 بچے ہیں. انہوں نے تاریخی خطبہ دیا تھا کہ آپ مینار ہے تو اور ایک مینار مت بناؤ, کھانے کا لنگر مت لگاؤ, چالش کر کے بولا. میں آپ سب سے کہا کوئی بھی آپ کسی سے تانا دے, آپ پہلے اسکول کھولو. یہ جو بچے غیروں کے اسکول میں پڑھ رہی ان کا ایمان بچانا ہمارا فرض ہے. اگر یہ ہمارے اسکول نہیں کھولیں گے, غیروں کے اسکولوں میں جائیں گے, بچوں کا ایمان ختم ہو جائے گا. بچوں کا ایمان میرے دوستوں ختم ہو, جیتے جی بچوں کا ایمان چلے جائے گا. اس وقت تاریخی خطبہ دیا تھا کہ آپ مینار مت بناؤ, آپ کھانے کا لنگر مت بناؤ, آپ بچوں کو اسکول کھول کر وہ اسکول میں لگاؤ. ابھی
ابھی دیکھو یہاں اسلامی اسکول کہتے ہیں میرے دوستوں, یہاں انس علی پبلک اسکول ہے اور ایک ہماری ڈی اے ٹی ہے. یہ پورے اسکولز پہ لیے تو 1,500 یا 2,000 بچے پڑھ رہی مسلمان, باقی 14-13,000 بچے غیروں کے اسکول میں پڑھ رہی, جہاں میرے دوستوں دین کی بوباز بھی نہیں, ان کا سلوگن بول کر دیا جاتا ہے, یہ بول کر کھانا ہے ساری چیزیں. بتاؤ میرے دوستوں ان کا ایمان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے میرے دوستوں. اس مرتبہ ہمارے اسکول میں 350 بچے قاعدہ پورا کر کر, تختیاں پورا کر کر اپنے ہاتھوں میں قرآن لیا. اس سال کی بات بتا رہا ہوں میرے دوستوں, اس سال کی بات بتا رہا ہوں. صرف 350 بچے قرآن لیا. اور میں اسی لیے نہیں بول رہا کہ بھئی یہاں اسکول میں, ہمارے اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے. میرے دوستوں ہماری اسکول میں ایڈمیشن نہیں, 850 بچے ہی فرسٹ کے سیکنڈ میں جاتی, سیکنڈ کے تھرڈ میں جاتی, ایل کے جی کی یو کے جی میں آتی. ہمارے اسکول میں ابھی پورے 50 سیٹ بھی نہیں, ایل کے جی میں ایک 12 یا 18 ہی, یو کے جی میں تھوڑے ہی, باقی کہیں میرے سیٹیں یہاں پر نہیں. میں آپ سے اس بات کے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی استعداد اللہ دیا ہے, پہلے فرصت پہ ہم دینی اسکول کو انشاءاللہ قائم کریں گے. تو نیت کرو انشاءاللہ دینی اسکول ہم قائم کر کر بچوں کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کے ساتھ انشاءاللہ ان کو دین کی تعلیم دیں گے. اس لیے کہ میرے دوستوں ہمارے پاس مطلب ہم پورا سپورٹ کریں گے انشاءاللہ, ان کی پوری رہبری کریں گے انشاءاللہ, کہ ان کو رہبری کریں گے, ان کا سپورٹ جو چاہے آپ جس طرح ہمارے ہاتھ میں ہے طاقت, ہم ان کو ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. آپ میں سے ارادے کرو انشاءاللہ ہم دینی اسکول کو انشاءاللہ قائم کریں گے انشاءاللہ, تاکہ وہ بھی ہم ان کو بچوں کو پورے بچوں کو ہمارے اسکول میں آ کر انشاءاللہ ان کا ایمان بچائیں گے انشاءاللہ. ابھی ہمارے یہاں ابھی نئے تک ہماری آگئی, ہمارے جہاں سے ہم شروع کیے تھے میرے دوستوں, ہمارے لڑکیاں کا قرآن 8 پارے 10 پارے 12 پارے, ایک بچی کے 25 پارے ہو گئے. کتنے پارے؟ لڑکیوں کا بول رہا ہوں میرے دوستوں, لڑکوں کا بھی. اگر کورونا نہیں آتا 2 سال میں میرے دوستوں, آج ہمارے بچے پورے کے پورے حافظ قرآن ہو جاتے. 2 سال میں تو پڑھائی کا پورا برباد ہو گیا کورونا آ کر. 2 سال میں بچے نہ مدرسے کو آئے, نہ بچے میرے دوستوں اسکولوں میں آئے, پورا ختم ہو گیا. اگر تھوڑی میرے دوستوں اگر یہ ہو جاتا, ابھی کچھ نہیں ہوا میرے دوستوں. ابھی ان کا تجوید, ان کا اللہ کا احسان ہے, اللہ کے شکر ہے کہ پورے کرناٹک میں انس بن مالک کی تجوید, اللہ کا احسان ہے کہ وہ انس بن مالک میں پڑھے, ان کی تجوید بہت اچھی ہے. ابھی میں بتا رہا ہوں ہمارے مفتی تحریر الدین احمد صاحب کے استاد آئے تھے, جامعہ مسجد کے ڈاکٹر مولانا مسعود عمران صاحب یہاں پر آئے تھے. میں بھی تھا یہاں پر, حاجی صاحب بھی تھے. بلانے کے یہاں پر لڑکیوں کو بلا کر قرآن سنائے, بلا پوچھے گا قرآن پڑھے 12 حفظ کریں. تو سن کر اتنا تعجب کیا, بھئی یہ بچے بچیاں ایسے قرآن پڑھ رہی, بچے مدرسے میں بھی نہیں پڑھتے. بہت تعجب ہوا, بہت تعریف کی. جا کر دوسرے یا تیسرے دن 8 سے 10 علماء کرام کو بھیجے, جہاں ٹمکور میں انس بن مالک میں علی پبلک اسکول کے لڑکیوں کا قرآن سنتا, انہوں کیسے پڑھائی قرآن سنتا. میں تعریف نہیں کر رہا میرے دوستوں, میں آپ کو اللہ کی میرے دوست احسان بتاؤں. ہم نے سارے لڑکیوں کو ہم نے ابھی سے ٹریننگ دی. جب تمہارا قرآن پورا ہو جاتا ہے, ہر گھر میں مدرسہ بنانا, 1 گھنٹے کے لیے پڑوس میں جتنے عورتیں ہیں سب کو بلا کر ان کا قرآن ٹھیک کرانا. ہم اپنے لڑکیوں کو ٹریننگ کریں میرے دوستوں یہاں پر. اب تھوڑے دن کے بعد ٹمکور کی ہر جگہ سے یہاں بچیاں آ رہی, ہر جگہ ہمارے مدارس مستورات کے کھل جائیں گے. ہمارے پورے عورتوں کا قرآن ہمارے علی پبلک اسکول کے لڑکیاں ان کو قرآن سکھا دیں گے انشاءاللہ. اور تیسری میرے دوستوں, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس مرتبہ علی پبلک پی یو علی پبلک کالج بن گئی میرے دوستوں. یہ سب آپ کی دعاؤں کی برکت ہے, یہ سب آپ کی تعاون کی برکت ہے, آپ کی دعاؤں کی برکت ہے. اس مرتبہ پورے ٹمکور ڈسٹرکٹ میں بہت سارے کالج کے دعوے تھے, صرف 2 کو پرمیشن ملا ہے, ایک منسٹر کی تھی اور دوسری ہماری ہے. اس مرتبہ ہم نے کالج شروع کیا ہے, کالج میں انشاءاللہ پردے کے ساتھ, اور ہمارا یونیفارم کوڈ ہم نے ڈال دیا, ہمارا یونیفارم ہی حجاب کے ساتھ ہے, اور لڑکیوں کی الگ سیکشن ہے, لڑکوں کی الگ سیکشن ہے, الگ الگ ہے, اور پردے کے ساتھ. اور دوسرا ہم نے بیٹھ کر نصاب بنا کری. جو لڑکیاں, میں سب سے کہہ رہا ہوں میرے دوستوں, جو لڑکیاں اس مرتبہ ہمارے کالج میں جمائیں گے انشاءاللہ, جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہے ان کو پورا قرآن تجوید کے ساتھ پڑھا دیں گے, پورا قرآن تجوید کے ساتھ ناظرہ کرا دیں گے, اور کوشش کریں گے آخری پارہ سیکنڈ پی یو سی میں حفظ کرانے کی. دعا کرو انشاءاللہ. جو لڑکیاں یہاں پر آئیں گے پردے کے ساتھ ان کو قرآن ٹھیک ہو جائے گا, ناظرہ ٹھیک کرا دیں گے, اور ایک پارہ حفظ کرا
دیں گے انشاءاللہ ان کے لیے. اور ایک خوشی کی بات سنو میرے دوستوں, جو 90% کے اوپر ہیں, اس لیے کہ آپ سب واپس جائیں گے, آپ سب اپنے رشتہ داروں کو ایک بات بتانا ہے, جو 90% لڑکیاں لے لیے, یہ وہ 90, 91, 92 جتنے بھی, ان کے لیے ہمارے یہاں فری سیٹ, کوئی یہاں ان کو فیس نہیں لیا جاتا. یہ سب آپ کی برکت ہے میرے دوستوں, آپ کا تعاون ہے. ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم جو لڑکیاں اس مرتبہ ابھی SSLC کا ایگزام ہوگا 30 کو سے, کل سے شروع ہوگا ایگزام, یہاں سے تھا, آج سے شروع ہوگا ایگزام, 10 دن میں ایگزام ختم ہوگا, پھر رزلٹ آئے گا. یہ جب آئیں گے, یا لڑکے آئیں گے, یا وہ 90 والوں کو کوئی فیس نہیں ہوگی, ان کو یہاں فری پڑھائیں گے انشاءاللہ. یہ سب آپ کی برکت سے انشاءاللہ. یہ سارے چیزیں انشاءاللہ میرے دوستوں ہم ان کو کریں گے, ان کو انشاءاللہ یہاں نیٹ بھی کرائیں گے, سارے چیزیں کرائیں گے, تاکہ میرے دوستوں ہمارے بچوں کا ایمان بچ جائے. ہماری کوشش یہی ہے کہ ہمارا بچہ یہاں کا حافظ قرآن بھی ہو, ڈاکٹر بھی ہو, حافظ قرآن بھی ہو, IAS آفیسر بھی ہو. یہ پوری کوشش انشاءاللہ ہم کرائیں. اس پر دوا تو ہمیں تو ابھی CBSE زر کے ٹائپ پر ہم پڑھایا جا رہا ہے. لیڈ ایک کمپنی ہے, ہم نے اس سے ٹائی اپ ہو چکے ہیں. انشاءاللہ انگلش ایسی ہوگی ہمارے بچوں کی جو انٹرنیشنل اسکول میں پڑھایا جاتا ہے, ایسی انگلش ہمارے بچے کریں گے انشاءاللہ. یہ قرآن کے ساتھ, حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ. آپ سب دعا کرو انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, اللہ ہمارے ارادوں کو کامیاب کرے, اللہ ہمارے پورے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ عالم دین بنا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ مفتی صاحب تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد دعا کریں. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا مالک ہے. درود و سلام کا نذرانہ ہو سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، ہمارے لیے آج کا دن بڑی مسرت اور خوشی کا دن ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں آج ختم قرآن ہوا ہے. ایک ہی حافظ پورا قرآن مجید 8 دن میں مکمل کیا ہے. یہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے. اور آج کی پرنور محفل میں ہمیں جو بھی اللہ سے دعائیں مانگیں گے، جو بھی اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھیں گے، اپنے تقاضوں کو رکھیں گے،
اپنے مسائل کو رکھیں گے، اللہ رب العزت اس قرآن مجید کی برکت سے اللہ ہمارے مسئلوں کو حل فرمائیں گے۔ اللہ تمام لوگوں کی زندگیوں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کتاب کو اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے صاف ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ھدی للمتقین، اللہ نے اس قرآن مجید کو ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ اللہ نے اس قرآن مجید کو لوگوں کے لیے جنت میں جانے کے لیے اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے اپنے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، آخرت پر، دنیا کے فیصلوں پر، آخرت کے دن پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، اللہ کے وعدوں پر، جنت کے وعدوں پر، جہنم کے وعیدوں پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، آگے فرمایا ویقیمون الصلاۃ، اور غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا جو آدمی صاحب مال ہے، صاحب ثروت ہے، اللہ نے جس آدمی کو مال دیا ہے وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے اس مال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اسے معلوم ہے یہ دنیا تو چند دنوں کی زندگی ہے، یہاں تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، یہاں تو دنیا کے اندر آزمائش کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسا کہ سورہ ملک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لَيَبْلُوَنَّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں نے جو تمہیں دنیا میں بھیجا ہے وہ آزمائش کے لیے بھیجا ہے، تم میں سے کون لوگ اچھے اعمال کریں گے، کون لوگ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزاریں گے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اور آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہ لوگ ہدایت پر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو لوگ حدیث کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو لوگ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو وہ لوگ اپنے ہی جانوں پر، اپنے ہی زندگیوں کے اوپر وہ وار کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے دلوں کے اوپر سیل لگا دی جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کو مہر لگا دی جاتی ہے۔ وعلی ابصارہم، ان کے کانوں کو، ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی جی میں جسے چاہتا ہوں اسے ہدایت دیتا ہوں، ہدایت دینے والی ذات تو میری ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھا، یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں گمراہ کر سکتے تھے، جس طریقے سے پچھلی قوموں کو اللہ نے گمراہ کیا، جو جہنم کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وہ لوگوں کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت میں اللہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں نقشہ کھینچ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو اس لیے تیار کر رکھا ہے، ان میں سے دنیا میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں ایندھن بنیں گے، جہنم کا ٹکڑا بنیں گے، آگ کا ڈھیلا بنیں گے، ان میں سے کچھ انسان بھی ہوں گے، ان میں سے کچھ جنات بھی ہوں گے۔ وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ ان لوگوں کے لیے ہے میرے عزیز دوستوں جو اللہ کی نافرمانی کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کو توڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو دین کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، جو شریعت کو چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوں گے لیکن سمجھنے کی صلاحیت اللہ کھینچ لیں گے۔ بظاہر دل ہوں گے، سامنے سب چیز نظر آئے گی، اچھی چیز بھی نظر آئے گی، علماء اکرام جنت کے بارے میں بتائیں گے، قیامت کے بارے میں بتائیں گے، قبر کے بارے میں بتائیں گے، حشر کے بارے میں بتائیں گے، لیکن ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جب ان کے دل دنیا کے اندر ملوث ہو جائیں گے، دنیا کے اندر غرق ہو جائیں گے اور دنیا کی محبت ان کے دل کے اندر آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو ایسا بنا دیں گے ہدایت کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل ہوں گے لیکن سمجھنے کی صلاحیت اللہ نکال لیں گے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہوگی، دیکھنے کی صلاحیت ہوگی لیکن حقیقت میں جو نظر آنا ہے ان کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے، وہ دھوکے کے راستے پر چلے جائیں گے، وہ جہنم کے راستے پر چلے جائیں گے۔ بتلانے والے بتلائیں گے یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، ان کا وہ مذاق اڑائیں گے، ان کا وہ مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کے بندے اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں تو کچھ لوگوں کے دلوں کے اوپر وہ بات سمجھ میں نہیں آتی، دکھنے میں بھی نہیں آتا، جانے کے بعد ان کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اچھے آئے ہیں سمجھانے والے۔ یہ میرے عزیز دوستو یہ ہماری غلطی نہیں ہے بلکہ اللہ نے ہماری سمجھنے کی صلاحیت کو نکال دی، اللہ نے ہماری دیکھنے کی صلاحیت کو نکال دی۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور سننے کی صلاحیت کو بھی اللہ نکال لیں گے۔ اور آگے فرمایا عبرت کی بات ہے، وہ لوگ کالانعام بل ہم اضل، فرمایا کہ وہ لوگ جانوروں کی طرح ہو جائیں گے۔ جانور جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں جانوروں کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ کالانعام، کالانعام کے معنی عربی میں آتے ہیں چوپائے، چوپائے کے معنی جانور جس کو چار پیر ہوتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی، وہ زندگی ایسے ہی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی مشابہت بتلائی کہ اولئک کالانعام، وہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل واولئک هم الغافلون، بلکہ وہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کی محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسی دنیا جس کو چھوڑ کر جانا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو موت کو جھٹلا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، قرآن کے اندر ہر وہ آیت ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت کا وقت آئے گا، جب اسرائیل آئیں گے تو نہ ہمیں ایک سیکنڈ کی مہلت ادھر ملے گی نہ ادھر ملے گی، بلکہ وقت مقررہ پر موت کے فرشتے آئیں گے اور ہمارے جسموں کے اندر سے ہماری جان کو نکال کر چلے جائیں گے۔ قرآن مجید کی اور ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن مجید ایک ایسی انوکھی کتاب ہے میرے عزیز دوستوں، آج ہم سب سے زیادہ جو غفلت میں جو بے ادبی ہماری ہو رہی ہے وہ قرآن مجید سے ہو رہی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر سب سے زیادہ جو لاپرواہی والی نعوذ باللہ جو کتاب ہے وہ قرآن سے دوری ہے۔ صرف ہم تاقوں میں سجانے کے لیے قرآن کو، جہیز میں لانے کے لیے قرآن کو، قرآن خوانی کے ذریعے سے ایک سال میں ایک مرتبہ پڑھا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن کا حق کو ادا کر دیے۔ قرآن مجید قیامت کے دن گواہی دیں گے، اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے میری بے حرمتی کی، ناقدری کی، اے اللہ تو بھی آخرت میں ان کی ناقدری فرما۔ فرماتے ہیں اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم قرآن مجید کے اندر کوئی شک کرتے ہو، فی ریب مما نزلنا، جس کو اللہ نے
لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے. اس کتاب کے اندر اگر کوئی تم شک کرتے ہو مما نزلنا علی عبدنا جو اپنے بندوں پر اتارا ہے تو اللہ یہ کہتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہے تو پورے قرآن مجید کو تو دور کی بات ہے قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر آؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے. اللہ چیلنج دے رہے ہیں اپنے بندوں کو. اگر تم میرے قرآن کے اوپر شک کرتے ہو میرے قرآن کے اوپر عمل نہیں کرتے ایسے ہی تم زندگی گزار رہے ہو تو اگر تمہارے اندر وہ صلاحیت ہے اگر تمہارے اندر وہ طاقت ہے تو تمہیں چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک صفحہ تو دور کی بات ایک رکوع تو دور کی بات ایک پارہ تو دور کی بات پورا قرآن مجید تو کوسوں دور کی بات کم از کم ایک چھوٹی سی آیت لے کر آؤ اگر تمہارے اندر طاقت ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اور آگے فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کے علاوہ پوری دنیا والوں کی صلاحیتوں کو تم لگا لو جسے چاہتے ہو تم بلا لو صاحب علم کو بلا لو صاحب کمال کو بلا لو اور پوری دنیا کے علم کو رکھنے والے کو بلا لو پوری دنیا والوں کو جما لو اللہ کو چھوڑ دو اگر تم چاہتے ہو کہ قرآن مجید کی ایک آیت لے کر آؤ. پھر اللہ خود قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندوں یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اللہ خود سوال بھی کر رہے ہیں اور جواب بھی دے رہے ہیں اے میرے بندوں تمہارے اندر ہرگز وہ طاقت نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی آیت کو لا سکو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جو اللہ نے قیامت میں تیار کر رکھا ہے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. جو دنیا میں ہم آگ جلاتے ہیں وہ لکڑی ہوتی ہے یا کوئی دوسری چیز ہوتی ہے لیکن قیامت کے دن جہنم کی آگ جو جلے گی جہنم کی آگ میں جو تیزی آئے گی وہ پتھر اور انسان ہوں گے. جیسے جیسے پتھروں کو ڈالا جائے گا جیسے جیسے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اسی طریقے سے جہنم کی آگ کے اندر اضافہ ہوگا. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي. اللہ کے اس عذاب سے ڈرو اللہ کے اس عذاب سے ڈرو. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آگے فرمایا وہ ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں. اللہ یہاں پر بھی بتا رہے ہیں جو نافرمانی کر آئے گا اس کے لیے جہنم ہے جو فرما برداری کر آئے گا اس کے لیے جنت ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. جو لوگ دنیا میں رہ کر ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ زندگی بسر کر آئیں گے تو ان کے لیے ایسی جنت اللہ تیار کر رکھیں گے کہ یہ کہ سونے کی ہوگی یہ کہ چاندی کی ہوگی اس کا گارا مشکو امبر کا ہوگا. میرے دوستوں یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا ہے. قرآن کی کتنی آیتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جب اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کے بارے میں سوچا تو پہاڑوں کو سوال کیا کیا ہے پہاڑ کیا تیرے اندر وہ صلاحیت ہے کیا تیرے اندر وہ طاقت ہے میں قرآن مجید کو تیرے اوپر نازل کروں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته. جب پہاڑ کو یہ بات معلوم ہوئی تو ڈرتے ہوئے کپکپاتے ہوئے اور خوف کھاتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں قرآن کو اٹھا سکوں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے پہاڑ رونے لگتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندوں یہ مثالیں تمہاری ہدایت کے لیے میں دے رہا ہوں. کم از کم اس پہاڑ کے رونے کو تو دیکھ کر تم ہدایت میں آ جاؤ. یہ ایسی مقدس کتاب جو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے یہ قرآن مجید کو دنیا میں نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں.
तौरात अल्लाह ने उतारा, ज़बूर अल्लाह ने उतारा, इंजील अल्लाह ने उतारा। इनकी तमाम किताबों पर अल्लाह के वादे नहीं थे, अल्लाह की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली थी, बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली। मैं कुरान मजीद को नाजिल करने वाला भी मैं ही हूँ और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मैं लेता हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, वो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने कैसे लेते हैं? हमारे सामने जो तालिब इल्म, जो हमारा शागिर्द है, जो बच्चा, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया, या ऐसी शक्लों में अल्लाह कुरान की हिफाजत करते हैं। छोटे छोटे मासूम बच्चों के सीनों में कुरान को महफूज करते हैं। दुनिया वाले लाख चाहे कुरान को जला दें, दुनिया वाले लाख चाहे कुरान के अंदर तहरीफ कर दें, कुरान के ज़बर ज़ेर को आगे पीछे कर दें, कुरान के नुक्ते को आगे पीछे कर दें, लेकिन अल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। तो अल्लाह छोटे छोटे मासूम बच्चों के अंदर, छोटे छोटे मासूम बच्चों के सीनों में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया। ये कुरान की अज़मत है मेरे अजीज दोस्तों, ये कुरान की अज़मत है, ये कुरान की शान है, जिसकी वजह से अल्लाह ने कौमों को हिदायत के रास्ते को हमवार फरमाते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम कुरान की अज़मत को पहचानें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करें, अपने बच्चों को अखलाक सिखाएं, अपने बच्चों को प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से आशना करें, अपने बच्चों को कुरान मजीद को तजवीद और तरतीब के साथ पढ़ाने की कोशिश करें। यही चीज हमारी खबर में काम आएगी। न दुनिया की प्रॉपर्टी काम आएगी, न दुनिया की दौलत काम आएगी, न दुनिया की इज्जतें काम आएगी, बल्कि काम आने वाली चीज सिर्फ कुरान मजीद है। अगर हम कुरान मजीद को हासिल करेंगे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे पास एक ऐसी चीज को छोड़कर जा रहा हूं, अगर तुम इस चीज को मजबूती के साथ पकड़ोगे तो तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। सहाबा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतलाइए वो कौन सी चीज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान एक ऐसी चीज है, अगर तुम मजबूती के साथ थाम लोगे तो तुम भी हिदायत में आ जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी हिदायत में आ जाएंगी, तुम दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, तुम आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आज हमारे माहौल को अगर देखेंगे, आज हमारे माशरे के अंदर देखेंगे, तो सबसे ज्यादा जो गफलत से बरतने वाली जो किताब है, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए, वो कुरान मजीद है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, 2-3 अहादीस हैं, मैं आपके सामने अर्ज करके अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान की तिलावत करो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन, इसलिए कि कुरान मजीद की तिलावत करने की वजह से कुरान मजीद क़यामत के दिन तुम्हारा सिफारिश बनेगा, तुम्हारे सामने खड़े हो जाएगा और अल्लाह के सामने झगड़ेगा, ए अल्लाह, ये दुनिया में रहते हुए कुरान की तिलावत करता था, ये दुनिया में रहते हुए कुरान पढ़ता था, ए अल्लाह, इसकी बरकत से इसकी मग़फ़िरत फरमा, जब तक इसकी मग़फ़िरत नहीं करेगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ये एक वाक़िया याद आया, ये एक बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, वक्त के बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह वालों के साथ एक अल्लाह वालों की सोहबत में जो लोग रहते हैं वो भी अल्लाह वाले हो जाते हैं। जब हजरत का इंतकाल हुआ तो ख्वाब में उनका दोस्त देखता है कि हजरत जन्नत के बागों में सैर कर रहे हैं, जन्नत के महलात में घूम रहे हैं। जो शागिर्द था वो सवाल करता है, हजरत तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? वो कहते हैं, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है, अल्लाह ने मुझे जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाया, जन्नतुल फिरदौस के आला इल्लीयीन में दर्जात नसीब फरमाए। फिर फरमाते हैं, ताज्जुब की बात ये है कि मैं ये सोचता था मैं अल्लाह वाला हूँ, अल्लाह ने मुझे इतना मकाम और मर्तबा दिया है, मेरा साथी जो रफीक जन्नत होगा वो भी साहिब इल्म होगा, वो भी बहुत बड़ा अल्लाह वाला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे साथ जो जन्नत में रहता है वो दुनिया में आम इंसान था, वो दुनिया में आम इंसान था। फिर वो अल्लाह वाले ताज्जुब से पूछते हैं, हजरत अच्छा उसका अमल क्या था? हजरत कहते हैं, मुझे मालूम नहीं उसका इल्म क्या था, अल्लाह ही बेहतर जाने। फिर वो जो अल्लाह वाले थे वो तलाश करते हुए उसके घर को पहुंचते हैं
اور اس کی بیوی سے سوال کرتے ہیں بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا مقام اللہ نے جنت میں ایسے اللہ والے کے ساتھ فرمایا ہے جو دنیا میں مفسر قرآن تھا، محدث تھا، بہترین عالم تھا، تمہارا شوہر کیا تھا بتاؤ؟ وہ بیوی کہتی ہے کہ حضرت میرے شوہر تو عام انسان تھے، بس نماز پڑھتے تھے اور معمولی سی عبادت کرتے تھے، کوئی ایسی عبادت نہیں کرتے جس کی وجہ سے اتنا بڑا مقام ان کو مل گیا، نہیں کچھ نہ کچھ کوئی عبادت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے ہاں حضرت یہ ایک عمل تھا، جب بھی وہ صبح میں گھر سے دنیا کی معاشی زندگی کو بنانے کے لیے نکلتے تھے تو قرآن مجید کو اٹھاتے، حالانکہ ان کو کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا تھا، قرآن مجید کو اٹھاتے اور قرآن مجید کو کھولتے اور قرآن مجید کو کھول کر قرآن مجید کی آیتوں کو دیکھتے اور اس آیتوں پر انگلی رکھتے اور کہتے اے اللہ جس آیت میں تو کہا ہے وہ سچ ہے، جو تو نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے وہ سچ ہے۔ نہ عربی پڑھتے تھے نہ ان کو ترجمہ معلوم تھا، بلکہ اتنا کہتے تھے اللہ تو قرآن مجید جو نازل کیا ہے وہ سچ ہے، وہ برحق ہے، جس کی وجہ سے قرآن کی آیتوں پر انگلی رکھتے چلے جاتے اور یہ کہتے یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے۔ اس بات کی برکت سے اللہ نے ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمایا۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، یہ اتنی مقدس کتاب ہے، حدیث میں آتا ہے لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا ينفقه آناء اللیل وآناء النہار رجل آتاہ اللہ القرآن یقرأ آناء اللیل وآناء النہار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں پر آدمی حسد کر سکتا ہے، دو چیزوں پر آدمی حسد کر سکتا ہے، یہ وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو اللہ وہ بندہ دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دکھلانے کے لیے نہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، مسجدوں کی تعمیر کر رہا ہے، مدرسوں کی امداد کر رہا ہے، غریبوں کی امداد کر رہا ہے، یتیموں کی امداد کر رہا ہے اور دین کے اداروں کی امداد کر رہا ہے، رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، جو مفلس ہیں، جو بیمار ہیں، ان کا تعاون کر رہا ہے۔ اس آدمی کو دیکھ کر بھی تم رشک کر سکتے ہو، حسد کر سکتے ہو کہ کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا، میں بھی ان نیک کاموں میں حصہ لیتا۔ پھر آگے فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن، وہ آدمی پر بھی حسد کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے قرآن دیا، یقرأ آناء اللیل وآناء النہار، وہ دن میں بھی قرآن پڑھتا ہے، رات میں بھی قرآن پڑھتا ہے، اور ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کاش کہ اللہ مجھے بھی حافظ قرآن بنا دیتا، کاش کہ مجھے بھی اللہ قرآن کی نعمت سے آراستہ کر دیتا، میں بھی قرآن کو دن میں بھی پڑھتا، رات میں بھی پڑھتا۔ تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ قرآن مجید بڑی مقدس کتاب ہے، اللہ ہم سب کو قرآن مجید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین پر ثابت قدم رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بات تو اور زیادہ تھی، وقت کی قلت کی وجہ سے، وقت کی نزاکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے الحمدللہ ہمارے مدرسے میں 8 دن میں قرآن مجید مکمل ہوا۔ ویسے تو رمضان المبارک کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت یہ ہے کہ جس طریقے جیسے ہی ہم رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں، پہلا روزہ رکھتے ہیں، اس وقت سے لے کر عید کے چاند کو دیکھنے تک مستقل طور پر 20 رکعت تراویح کی پڑھنا یہ سنت ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پورے رمضان میں ایک حافظ کے پیچھے قرآن پڑھنا یہ بھی ایک سنت ہے۔ الحمدللہ اللہ آپ حضرات کو جزا خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کے نماز تراویح پڑھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، قرآن کا شغف عطا فرمائے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، ہمارا قرآن تو مکمل ہو گیا، لیکن رمضان عید سے پہلے تک جب تک ہمیں عید کا چاند نظر نہیں آئے گا، ہم مستقل طور پر تراویح کا اہتمام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔
اور اسی طریقے سے ہماری مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اوپر بھی کام چل رہا ہے، چھت کا کام ہے اور ٹیلز کا بہت سارے کام ہیں۔ الحمدللہ یہ ادارہ دن بدن ترقی ہو رہا ہے۔ ہمارے ذمہ داروں کی محنتیں ہیں، ان کا اخلاص ہے، کم عرصے کے اندر یہ مدرسہ اتنا ترقی ہوا۔ میں بھی یہیں کا حافظ ہوں، اللہ نے حافظ بنایا، عالم بنایا، مفتی بنایا، اور کئی ایسے بچے ہیں جو بڑے بڑے مساجد کے اندر امامت و خطابت کر رہے ہیں، مدارس کو سنبھال رہے ہیں، بڑے بڑے مکاتب کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ یہ سب آپ لوگوں کی دعائیں اور ہمارے ذمہ داروں کا اخلاص ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس مدرسے کو ترقی عطا فرمایا۔ دعا فرمائے اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اللہ اور بہترین سے بہترین کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو صاحب مال ہیں، صاحب زکوٰۃ ہیں، جن پر اللہ نے زکوٰۃ واجب کر رکھا ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی صاحب مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو قیامت کے دن وہ مال اس کے لیے اژدہے کا شکل بنے گا، اور وہ اژدہا جو ہے جہنم میں لے چلا جائے گا۔ اسی لیے جو صاحب مال ہے وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور الحمدللہ ہمارا مدرسہ بھی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے بہت ساری مصرف بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ہمارے پاس حفاظ مدرسے میں 120 طلباء پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے صاحب استطاعت نہیں ہوتے، اور ان بچوں کو جو ہے اگر کوئی آدمی ماہانہ اڈیپٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں ایک بچے کو جو ہے حافظ بناؤں گا، انشاءاللہ وہ بچہ آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اپنے بچے کو بنائیں، یا اپنا بچہ بڑا ہو چکا ہے تو مدرسے کے اندر بہت سارے بچے پڑھتے ہیں، ان بچوں کے پاس آئیں، ذمہ داروں کے پاس آئیں، ہمارے پاس آئیں، حضرت ہم اپنے طرف سے ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتے ہیں، اس بچے کا ماہانہ خرچ کتنا ہے وہ بتلائیں۔ ماہانہ خرچ بچے کا 3000 روپے ہے۔ اگر اس بچے کا مستقل طور پر 3 سال مستقل آپ بنتے رہیں گے، آپ کی طرف سے ایک بچہ حافظ قرآن بن جائے گا۔ قیامت کے دن حافظ قرآن جو ہے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن تاج ہوگا، اور اللہ حافظ قرآن کو کہیں گے اے میرے بندے، دنیا میں جس طریقے سے تو قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی آیتوں کو پڑھتا جا اور جنت کے زینوں پر چڑھتا جا، تیرا مقام وہ ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی۔ قیامت کے دن اللہ حافظ قرآن کو ایسا محل عطا فرمائیں گے جو محل 6666 والی مالی والی بلڈنگ ہوگی۔ اللہ حافظ قرآن کو جب اتنا عطا فرمائیں گے تو حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائیں گے، اور جو آدمی جس کے ذریعے سے حافظ بنتا ہے، اللہ تو بہت بڑے ہیں، اللہ کا خزانہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، اگر اللہ چاہیں گے تو جس کے ذریعے سے بچہ حافظ ہوا ہے اس کو بھی قیامت کے دن بلائیں گے، اور اس کے سر پر بھی ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے زیادہ روشن والا تاج ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ جو رمضان ہے اسے صحیح معنی میں عبادت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد میں ہمارے مدرسے کے حافظ حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ اشعار بنائے ہوئے ہیں، آپ حضرات سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ محترم حضرات، یہ جو اشعار ہیں ہمارے حافظ صاحب جو تراویح سنائے ان کی ہمت افزائی کے لیے ہیں، سماعت فرمائیں۔ مبارک ہو لیاقت تم نے حفظ کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو قرآن کی، مبارک ہو خدا نے تم کو رحمت کی، مبارک ہو بشارت دی خدا نے تم کو جنت کی، مبارک ہو تراویح میں سنائے تم نے جو قرآن، مبارک ہو گلوں سے اپنے دامن بھر لیے تم نے، مبارک ہو یہ محفل کتنی بابرکت ہے، کیا ہی
سرور و کیف مستی ہے، ہوا بھی روح پرور ہے، خوشی کے گیت گائے جا رہے ہیں بوستانوں میں، تمہارا تذکرہ ہونے لگا ہے آسمانوں میں۔ کم سے کم سبحان اللہ کا تو تحفہ پیش کریں۔ مبارک ہو لیاقت تم نے حفظ کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو قرآن کی، مبارک ہو کہ تم پر نور کی برسات ہوتی ہے، یہاں ہر بزم میں بس اب تمہاری بات ہوتی ہے، خوشا قسمت کی ایک نعمت تمہارے ہاتھ آئی ہے، یقیناً علم دانائی کی کنجی تم نے پائی ہے، مبارک ہو لیاقت تم نے حفظ کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو قرآن کی، مبارک ہو تیرا جذبہ لیاقت اب تیرے ہی کام آیا ہے، زہے قسمت زبانوں پر تیرا ہی نام آیا ہے، مسلم علم کے زینے پہ تجھ کو خوب چڑھنا ہے، خدا را ان مسلیوں کا جذبہ اور بڑھانا ہے، مبارک ہو لیاقت تم نے حفظ کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو تراویح کی، مبارک ہو توحید و اسلم و رحمان دیکھو مسکراتے ہیں، ریاض احمد کی اور توحید کی محنت کو تو دیکھو، تیری ہمت کو یہ حضرات اب افسوس کرتے ہیں کہ کاش ہر گھر میں ہم ایسا ایک حافظ ہی بنا لیتے، کہ کاش ہر گھر میں ایسا ایک حافظ ہم بنا لیتے، مبارک ہو لیاقت تم کو حفظ کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو قرآن کی، مبارک ہو۔ اس کے بعد میں مصلی احباب کی طرف یہ شاعر منسوخ کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سنو اسلام کی خاطر ہمیشہ سر بکف رہنا، جو حق ہو اس کو اے عوام تم بے خوف کہہ دینا، جو معلوم ہو اسے تم اس جہاں میں عام کر دینا، ترقی کے لیے تم اس مدرسے کو بھی آ جانا، یہاں مفتی و مولانا ہے تم کو دین سکھائیں گے، مبارک ہو سعادت تم کو تراویح کی، مبارک ہو یہ دولت تم کو رمضان کی، مبارک ہو تمہارا خیر مقدم ہے بہت ہی خوب گلستان میں، تمہارا تذکرہ ہونے لگا ہے آسمانوں میں، تمہارا نام شامل ہو گیا حفاظ انس میں، وہ دیکھو مسکراتے
मुसल्लियाँ, मोहब्बत के हसी तोहफे लिए आए मुसल्लियाँ। मुबारक हो लियाकत तुमने हिफ्ज की, मुबारक हो ये दौलत इल्म और इरफा की, मुबारक हो। यकीनन जामिया के जिम्मेदारों की ये मेहनत है, यकीनन हाजी असलम साहब की इखलास की बरकत है। चमन वालों ने ये महफिल तेरी खातिर सजाई है, हमेशा नग़्मे कुरान को हम दिल में बसाना है। नबी के सुन्नतों को जिंदगी भर याद रखना है। मुबारक हो लियाकत तुमने हिफ्ज की, मुबारक हो ये दौलत तुमको कुरान की, मुबारक हो। फिर मैं मुसल्ली अहबाब की तरफ शायर मंसूब करता हूँ। ये मत सोचो कि अब तुमको यहाँ आराम करना है, बहुत कम वक्त बाकी है, बहुत कुछ काम करना है। जो सीखा तुमने इस महफिल में जाके सबको बतलाना, तुम अपने कल्ब को कुरान के नग़्मों से गरमाना। मुबारक हो लियाकत तुमने हिफ्ज की, मुबारक हो ये दौलत तुमको कुरान की, मुबारक हो। तुझे भी हिफ्ज की सौगात ऐ हुसैन है हासिल, तुझे भी हिफ्ज की सौगात ऐ हुसैन है हासिल। रहे रोशन हमेशा फैज़ कुरान से तेरी महफिल, रहे रोशन हमेशा फैज़ कुरान से तेरी महफिल। मुबारक हो लियाकत तुमने हिफ्ज की, मुबारक हो ये दौलत तुमको कुरान की, मुबारक हो। खुदा ने तुमको रहमत की, मुबारक हो। बशारत दी खुदा ने तुमको जन्नत की, मुबारक हो। सआदत तुमको कुरान की, मुबारक हो ये दौलत इल्म और इरफा की, मुबारक हो। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह इनको और तरक्की अता फरमाए। थोड़ी देर हो गई, माफी चाहता हूँ। मैं जागना, आज तो रमजान का महीना भी है मेरे दोस्तों, हमारा जागना कोई बेकार नहीं जाता, हमें तो इबादत में शुमार है। आप सब मस्जिद में बैठे हैं, अल्लाह वाले फरमाती जब तक मस्जिद में बैठे हैं पूरे यकीन के साथ बैठो, हम जन्नत में बैठे। इसलिए कि कल क़यामत में अल्लाह सारे चीजों को तोड़ फोड़ कर खत्म कर देंगे, मसाजिद को अल्लाह ऐसे ही उठाकर जन्नत में रख देंगे। कोई किसकी बात नहीं मेरे दोस्तों, आराम से बेटा इंशाल्लाह दुआ हो जाएगी। एक बात कहना भूल गया था, बहुत अहम जरूरी बात थी। इसे कल से इंशाल्लाह जमातें चल रही, 3 दिन की जमातें चल रही। जितने बातें अब मैंने कहा आपने सुने मेरे दोस्तों, बेहतरीन अभी हमें सीखने के लिए वो 3 दिन में जाकर कुरान को सही सीख सकते हैं। तजवीद के हल्के लगते हैं 3 दिन के अंदर। हम सब बड़े हो गए हैं, मदरसे में जाएंगे तो बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं, या तो हमें जाने नहीं होता, जिम्मेदारियां ही घर के बीवी बच्चों की जिम्मेदारियां, कारोबार की जिम्मेदारियां, इन सब में रहते हुए सिर्फ महीने में 3 दिन जाएंगे इंशाल्लाह, पूरा कुरान सीखेंगे, पूरी नमाज वजू से लेकर सलाम फेरने तक
जितने आकाम अरकानी पूरे सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं क्या मदरसे में पढ़े सुना हुए, मैं भी इसी मदरसे का तालिब इसकी है। चलता लोग फिरते लोग तबलीग में चलकर सारे हमने भी सीखा है कुरान को और नमाजों को सब इंशाल्लाह। अभी हमने कुरान एक हाफिज के पीछे हमने पढ़ ली है, अब हमें कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी जाकर अब तरावी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि हमने एक हाफिज के पीछे कुरान सीख लिया। अभी कल से जमातें चल रही पूरे टुमकुर शहर से, हर मसाजिद से जमातें चल रही 3-3 दिन के। मैं आप सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नफा हो जाएगा। हजरत जी फरमाते थे जिनसे अल्लाह ने पूरी दुनिया में काम लिया, जिनका वक्त रमजान में लग जाएगा, अल्लाह उसे मौत तक इस रास्ते पे बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि रमजान की खुसूसियत होती है। अब ये हमारे सामने है इंशाअल्लाह। कल से हर मसाजिद में 3 दिन की जमातें चलेंगे, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, फिर आइंदा हर जुम्मा भी चलेंगे इंशाअल्लाह। अगर आप अपने मसाजिद में जाओ, अगर नहीं तो इंशाअल्लाह कल से जमाते में इंशाअल्लाह मैं भी चल रहा हूँ, हाजी साहब भी चल रही। अगर कहीं भी आपको जाना नहीं है, हमारा फोन नंबर ले जाओ। कल इंशाअल्लाह यहाँ मदरसे में 10:30-11 बजे आ जाएंगे, जितने भी साथी आ जाएंगे सबको लेकर हम चलेंगे इंशाअल्लाह 3 दिन जमात में। अगर जाओ अपनी मसाजिद से पहले नंबर पर, नहीं हो रहा हो, कार भी सेटिंग नहीं हुआ, आ जाओ कल इंशाअल्लाह जमात 10:30 बजे से यहाँ निकलेगी। जितने साथी निकलेंगे जाकर इंशाअल्लाह पूरा कुरान सीखेंगे, पूरा दीन सीखेंगे, पूरे दुआएं इंशाअल्लाह सीखेंगे और नियत करेंगे इंशाअल्लाह हर महीना पाबंदी के साथ 3-3 दिन अल्लाह के वास्ते में वक्त लगाएंगे। करेंगे मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह, दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये 10:30 बजे इंशाअल्लाह यहाँ पर आ जाओ, इस मस्जिद में आ जाओ इंशाअल्लाह। चलने वाले इंशाअल्लाह हमारे साथ जमात में इंशाअल्लाह चलेंगे। एक दो दिन साथी अपने कुछ तासुरात पेश करना चाहते थे। वक्त की किल्लत की वजह से मैं हमारे शेख साहब को कहता हूँ कि अपनी तासुरात, अगर कोई भी तासुरात पेश करना चाहे तो पेश कर सकते, सिर्फ 1 मिनट या 2 मिनट। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, ये जो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन, जो इतना बड़ा इदारा जो हमारे शहर और हमारे ज़िले में जो इदारा है जामिया सैयदना अनस बिन मालिक, मैं इसका अल्लाह की बारगाह में मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। दूसरी एक बात है कि जो इस वक्त जो मजमा यहाँ बैठा है, चाहे बुजुर्ग हो नौजवान हो, ये हमारे पूरे शहर का बहुत अहम और बहुत कीमती ये मौज़ है कि इबादत के लेन से, अल्लाह की दीन की खिदमत के लेन से, चाहे जिस लेन से भी ले लें, ये बहुत कीमती मजमा है। और मैं समझता हूँ कि हमारे पूरे ज़िले के अंदर, पूरे शहर के अंदर इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी जमात, शायद तरावी की कोई अदा नहीं होगी जो जमात यहाँ अदा हुई। और अल्लाह ने ऐसी जमात में हमें बैठने की तौफीक अता फरमाई और ऐसी जमात में हमें शिरकत होकर और हमारा कीमती वक्त को निकाल कर अल्लाह का कलाम सुनने की अल्लाह ने हमें तौफीक अता फरमाई। और दूसरी एक बात है, जिस हाफिज कुरान हाफिज शौकत अली साहब के पीछे हमने जो कुरान को हमने जो है पूरे कुरान को हमने लियाकत अली हाफिज लियाकत अली के पीछे जो हमने पूरी कुरान को जो है हमने सुना है, ये एक हमारे गुब्बी गेट जी सर कॉलोनी के लड़के हैं। जिस मोहल्ले को देखकर आप लोग चढ़ाते हैं, ये मैं खुद उसी का मोहल्ले का हूँ। मेरे साथ ही सब हादिसे पेश आए हैं कि जो है आज जो है अल्लाह ताला ने ऐसे मोहल्ले की बच्चे के ऊपर मेहनत करने के बाद ऐसे लड़के ने जो है पूरा कुरान 8 दिन में सुनाया। और दूसरी बात, हाफिज साहब के बाप का इंतकाल 6 महीने में हो गया था और जो है वो माँ थी। मैं इनकी माँ को तहे दिल से मैं सलाम करता हूँ कि वो माँ ने इनके पूरे भाइयों को बड़ी अच्छी अखलाक और बड़े दीनदार माहौल में इनको डाला है। और तब जाकर जो है वो माँ ने बड़ी मेहनत कर ऐसे जामिया सैयदना अनस इब्न मालिक के गोद में इस बच्चे को डाल दिया। फिर इस गोद से बच्चा जो है यहाँ तक जो है हुनर होकर हाफिज कुरान
اور دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت جو ہمارے جو حاجی صاحب ہیں کہ ان کی بہت بڑی خدمت ہے، بہت قربانی ہے. میں تقریباً 28 سال کی پرانی بات کہتا ہوں کہ میں بہت چھوٹا سا تھا جب ہم نے 3 دن کی جماعت میں گیا ہوا تھا. ہمارے والد صاحب بھی جو ہے جماعت کے ذمہ دار ہیں، ان کی نسبت سے میں بھی جماعت میں چلا گیا تھا. میری جماعت جو ہے کریم پور اور رامپور کے درمیان ایک گاؤں پڑتا ہے سومپور، وہاں جماعت تھی. مغرب کا وقت تھا، میں چھوٹا سا تھا، 28 سال پرانی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے میں مغرب کے بعد حاجی صاحب کی خدمت تھی تو وہ اسٹو سے لا رہے تھے کھانا پکانے کے لیے. جب حاجی صاحب کے پاس میں گیا تو حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے جنازے مغفرت کی دعا نہیں آتی، مجھے جنازے کی مغفرت کی دعا سکھا دو. حاجی صاحب نے نہیں کہا کہ جاؤ صبح سیکھیں گے بعد میں سیکھیں گے. تو حاجی صاحب نے کہا میں کھانا پکاتا رہوں گا، تم میرے بازو بیٹھو، میں کچھ آیت بولتا رہوں گا، کچھ سیکھتے رہو. پھر حاجی صاحب نے جو ہے ہم کو جو ہے ایسی، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جو فکر جب جو امت کا درد اور غم جب اندر سما لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے جو ہے بہت بڑے کام جو ہے اللہ لیتے ہیں. تو اسی لیے میں آپ سے اور ایک دو باتوں کی جو ہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ادارہ ہے، آج یہ وہ ادارہ ہے جو ہے پورے ملک کے اندر اس کی جو چرچا ہو رہی ہے، پورے صوبے میں اس کی چرچا ہو رہی ہے، اور یہ ادارہ ہمارے شہر ہمارے ضلع کے اندر موجود ہے. میں بس ایک اپیل آپ سے کرتا ہوں کہ جو ایسے فیکٹری ہے جو ہمارے گھروں کو دین آئے، امن آئے، سکون آئے، ہماری زندگی جو ہے دنیا اور آخرت بنے، ایسی جو ہے چیزیں ہمارے اندر داخل ہونے کی فیکٹریاں ہیں. اور جب ہم جو ہے ایسے اداروں سے جمتے ہیں، ہمیں تو جو یہ تو صرف بڑے بلڈنگ ہیں، یہ دیواریں، یہ مسجد نظر آ رہی ہے، مگر یہ دیواریں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے دین کے یہ قلعے ہیں. یہاں اللہ کے دین، اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی جو ہے حدیث کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم اپنا آپ کو لگائیں. اور دوسری بات جو ہے، اور دوسری آخری بات میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ وہ مجمع ہے، انہی کے آگے تو ہمیں کہنا ہے. اور تو کیسے اتنا ایک بہت بڑا مجمع جو ہے ہمارے شہر کے اندر ہے جو دیندار مجمع نہیں ہے، اور وہ نہ روزے رکھتا ہے نہ نماز پڑھتا ہے، ان کو رمضان کی بھی اہمیت نہیں ہے. ان کے آگے جا کے ہم ان کے سامنے کیا کہیں؟ یہ تو آپ ہی کے سامنے ہر چیز کا تقاضا رکھنا ہے. تو اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نیت کرے کہ جو بھی اب جو بہت ساری باتیں تو یہ آ گئی ہے بچوں کو اڈاپٹ کرنے کے بارے میں، پڑھانے کے بارے میں، اور اس کے اندر پورا مجمع ارادہ کرے، یہ کوشش کرے کہ ہمارے ماہانہ کے اتنے کوئی رقم ہمارے اس ادارے کے لیے لگ جائے، اس کی فکر کرے. اور دوسری بات، رمضان ہونے کے بعد جو ہمارے پورے مکاتب جو اوپن ہونے والے ہیں، ہمارے مسجدوں کے اندر مکاتب اوپن ہوں گی، اس کے ایڈمیشن ہوں گے، اس کے داخلے ہوں گے. اور ایک جماعت ایسی ہے کہ پورے ضلع کے اعتبار سے جو منظم مکتب کو لے کر جماعت چلتی ہے، اس کے بہت ساتھی بھی یہاں موجود ہیں. اس نے جب بھی رمضان ختم ہونے کے بعد جب جو مکاتب اوپن ہوں گے، آپ خود اپنے بچوں کو اپنے مکاتب سے جوڑے اور محلے کے اندر ایک فکر کریے. ہمیں یہ فکر کرنا ہے کہ کوئی بچہ مکاتب سے جڑے بغیر نہ رہے. جب ہم مکاتب کو جوڑیں گے، جب مکاتب بچہ جڑے گا تو وہ بچے کی ماں صبح اٹھ کر فجر کے بعد نماز پڑھ کر ٹھنڈے پانی سے بچے کو وضو بنا کر پھر اس کو کتاب دلا کر یونیفارم پہنا کے جب مسجد کو بچے کو بھیجتی ہے تو بچہ آ کر جو ہے پھر جو ہے اللہ کے کلام کو جو حاصل کرتا ہے. پھر جا کر وہی بچے انشاءاللہ ہمارے جو ہے پورے جو ہے عالم کے اندر اللہ کے دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق دے. بہت ساری دعاؤں کی گزارشات آئی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اللہ عالم الغیب ہیں. فردن ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ بیک وقت تمام زبانوں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان کے قلوب کو جانتے ہیں. اللہ سب کے حاجتوں کو پورا فرمائے، تمام مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے. اور کچھ نام ہیں، عطا اللہ صاحب مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ساحرہ بانو مرحومہ، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے. کلیم اللہ صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے. اسلم پاشا مکی صاحب کی بھی اللہ مغفرت فرمائے. سفیر بھائی بہت ان کی طبیعت ناساز ہے، دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے نوجوان
جو 8 دن تک مستقل چائے کا، بسکٹ کا، جوس کا بہت ساری خدمت انجام دیے، پارکنگ کا نظام بنائے اور بہت ساری خدمات انجام دیے۔ اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ ان کے نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں ہمارے ذمہ داروں کو بھی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے جان میں، مال میں، عمر میں، زندگیوں میں اللہ خیر و برکت کے فیصلے فرمائے، اللہ ان کے عزائم کو پورا فرمائے، اللہ ان کے حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مدرسے کی خدمات اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے، اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے مسجد کا تعمیری کام بھی چل رہا ہے، دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے۔ اللہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ فی الجنہ، دنیا میں جو آدمی مسجد کی تعمیر کے لیے حصہ لیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے محل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے مطابق مسجد کی تعمیری کام میں حصہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور اسی طریقے سے میں تمام مصلیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مصلیوں کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی نسلوں کو دین کے لیے قبول فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے، درود شریف پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ذو القوة المتين، يا راحم المساكين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، يا شافع لا شفاء إلا شفاءك، يا شافع لا شفاء إلا شفاءك، يا شافع لا شفاء إلا شفاءك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ سیاکار ہیں، اے اللہ بدکار ہیں، اے اللہ پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اپنے گناہوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ بہت بڑے گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، پھر بھی تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جان کر کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ انجانے میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ جب بچہ گندا ہو جاتا ہے، اے اللہ ماں اسے دھتکارتی نہیں ہے، اے اللہ ماں کو رحم آتا ہے، ترس آتا ہے، بچے کے کپڑوں کو بدل دیتی ہے۔ اے اللہ ہم بھی گناہوں سے لطفت ہیں، اے اللہ ہم بھی اے اللہ نافرمانیوں سے لطفت ہیں۔ اے اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اے اللہ تو ستار ہے، اے اللہ تو غفار ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اگر اے اللہ ہم اسی حالت میں اللہ تیرے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اے اللہ ہم کیا چہرہ دکھائیں گے، اے اللہ ہم کیا اے اللہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ اے اللہ ہماری عبادتیں تو ایسی نہیں ہے، اے اللہ ہماری ریاضتیں تو ایسی نہیں ہے، اے اللہ تیرے فضل سے ہی اے اللہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے احکامات پر مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی شریعت کو جان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج امت اے اللہ یہود و نصارہ کے حوالے ہو چکی ہے، اے اللہ ان کے نقش قدم پر چل رہی ہے، اے اللہ حالات بدتر سے بدتر ہو رہے ہیں۔ اے اللہ تیرے کلام مجید میں شاہ ارشاد فرمایا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دنیا میں جو فتنے فسادات اے اللہ خون ریزی ہوگی، اے اللہ یہ ہمارے سب بدعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ اے اللہ یہ سب حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اے اللہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما، اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں متقی بنا دے، اے اللہ صحیح معنی میں تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الفت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا تو اے اللہ یہ دھوکے کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اے اللہ یہ فتنے کی جگہ ہے، اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ یہ ایک نہ ایک دن تو آنا ہی ہے، یہ ایک نہ ایک دن تو تیرے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے۔ اے اللہ یہ اس دنیا کے لیے ہم جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، اے اللہ تیری نافرمانی کرتے ہیں، یہ دھوکے کی چیز کو چھوڑ کر جانے کے لیے اے اللہ خاندان تک لڑائی جھگڑے چلتے ہیں۔ اے اللہ اسے فتنے سے حفاظت فرما، اے اللہ اسے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، مسلمانوں کی زندگیوں میں خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آپس میں ایک دوسرے کی احسان اخلاق سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سب سے بڑی چیز اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو دین جو پھیلا ہے، اے اللہ لوگوں کے دلوں کے اندر جو حکمرانی ہوئی ہے، اے اللہ نہ بیانوں کے ذریعے سے ہوئی ہے، اے اللہ نہ تقریروں کے ذریعے سے ہوئی ہے، یہ تو اخلاق کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اے اللہ یہ ہتھیار جو ہے آج مسلمانوں کی زندگیوں سے نکلتا جا رہا ہے، اے اللہ صحیح معنی میں اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح معنی میں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ غیروں کے ساتھ اے اللہ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ چاہیے تو یہ تھا کہ اے اللہ غیر ہمیں دیکھ کر ایمان میں داخل ہو جائیں، اے اللہ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ایسا ہو رہا ہے مسلمان سے کٹ رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اخلاق کی بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔
معنی میں ہمیں اخلاق کو پیدا فرما، اے اللہ صحیح معنی میں لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو عبادتیں تو لے آئے گا لیکن لوگوں کے حقوق کو مان کر آئے گا، وہ سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یہ ایک دوسرے کے حق کو پہچان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل کو قبول فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما۔ پتہ نہیں اے اللہ اس مجمع میں کون تیرا محبوب ہے، کون تیرا مقرب بندہ ہے، کون تجھے چاہنے والا ہے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، اس مجمع کے کمائیوں میں برکت عطا فرما، روزی روٹی میں برکت عطا فرما، زندگیوں میں چین سکون راحت عزت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، عافیت والی روزی عطا فرما۔ اے اللہ زندگیوں کے اندر خوشحالی عطا فرما۔ اے اللہ مسلمان جگہ جگہ پریشان ہیں، اے اللہ مصیبتوں میں ہیں، اے اللہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر آدمی اپنی زندگی کے بارے میں فکر کر رہا ہے۔ اے اللہ جب تیرا عذاب آئے گا، اے اللہ جب تیری نافرمانی ہوگی، اے اللہ نیک لوگ بھی اس عذاب میں ملوث ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے کو صحیح فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو صحیح معنی میں درست فرما۔ اے اللہ ان کو اے اللہ جو حافظ قرآن کی تلاوت کیے ہیں، اے اللہ اے اللہ اس طالب علم کو اے اللہ عالم دین بنا، اے اللہ دین کا سپہ سالار بنا۔ اے اللہ ان کے بھائی عبداللہ صاحب کو جزا خیر عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے اے اللہ اپنے بچوں کو بھائیوں کو اپنے بچوں کی طرح پرورش کی، اے اللہ چاہے کہ دکان کے ذریعے سے اپنے بھائیوں کی تربیت کی۔ اے اللہ وہ بچہ آج حافظ قرآن بن گیا، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں اے اللہ علماء کو پیدا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں حفاظ کو پیدا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں مفسر قرآن کو پیدا فرما، اے اللہ ان کے نسلوں میں محدثین کو پیدا فرما، مفسرین کو پیدا فرما، دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ اے اللہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اے اللہ ہماری تمنا ہے، ہماری دعا ہے کہ ہر گھر میں ایک حافظ قرآن ہو جائے، اللہ اسے فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہر گھر کے اندر ایک حافظ بن جائے تاکہ ہر گھر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اے اللہ ہر گھر کے ماں باپ جنت میں اے اللہ سورج سے زیادہ روشن تاج پہننے والے ہو جائیں۔ اے اللہ سب کے گھروں میں علماء کو پیدا فرما، سب کے گھروں میں حفاظ کو پیدا فرما، سب کے گھروں میں دین کے داعیوں کو پیدا فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دین کے اداروں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام اے اللہ اسلام کو مٹانے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اے اللہ مدارس کو ختم کرنے کی سازشیں رچ رہے ہیں، اے اللہ مساجد کو ختم کرنے کی منہدم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی کوششوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ہمیں مدارس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، مساجد کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مساجد میں اے اللہ مسجدوں کو مصلیوں سے بھر کر اے اللہ مسجدوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماری بھی ایک نعمت ہے، کمزور بندے ہیں بیماری کی نعمت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ پتہ چلتا ہے جب ہاسپٹل میں جاتے ہیں لوگ سسک رہے ہیں، لوگ پلک رہے ہیں، اے اللہ دوائی بھی کھا رہے ہیں، صحت نہیں مل رہی ہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں صحت عطا فرمایا، اے اللہ ایسی نعمتیں عطا فرمائی۔ اے اللہ تو نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ لامحدود نعمتیں تو دے رہا ہے، اے اللہ ہم سب کو تیرا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ کوئی کڈنی سے پریشان ہے، کوئی لیور سے پریشان ہے، کوئی کینسر سے پریشان ہے، کوئی آنکھوں کی بینائی سے پریشان ہے، اے اللہ کسی نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی ہم کرتے ہیں، پھر بھی تیری نعمتوں کی ناقدری ہم کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، تیری نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ بہت سارے مسلمان
اے اللہ قرضدار ہیں، مقروض ہیں، قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی ادائیگی کے شکلیں صورتیں پیدا فرما، اے اللہ ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی قرضداری کو تو ختم فرما، اے اللہ ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، اے اللہ جو بے نکاح لڑکے لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح رشتہ عنایت فرما، نیک صالح رشتہ عنایت فرما، جوڑے سے جہیز سے لعنتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ سنت میں آبادی ہے، اے اللہ دکھلاوے میں بربادی ہے، اے اللہ ہمیں صحیح معنی میں سنتوں کے مطابق نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، دینداری کو عام فرما، اے اللہ جو مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، تمام اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں بہت سارے احباب ہیں، اے اللہ جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اے اللہ تمام والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ اس قرآن، اے اللہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، اے اللہ اس کا پورے کا پورا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے، اے اللہ ان کے احسانات تو ہمارے اوپر اے اللہ اتنے زیادہ ہیں، اے اللہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اے اللہ ان پر لاکھوں کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ قرآن کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اے اللہ اسے قبول فرما، اے اللہ اس کے بعد صحابہ تابع تابعین اولیاء اکرام کو پہنچا کر اے اللہ جتنے بھی مسلمانوں میں اے اللہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تمام مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دے، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تیرا خزانہ تو بہت بڑا خزانہ ہے، اے اللہ ہم ہمارے ذہنوں کو وسیع کر کر ہمارے دلوں کو کھول کر جب دعا مانگتے ہیں، اے اللہ ہر فرد کو تو یہ قرآن کا ثواب پہنچا سکتا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اللہ، اے اللہ ہر فرد کو ہر والدین کو یہ قرآن کو اے اللہ ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی مغفرت فرما، ہمارے بوڑھوں کی مغفرت فرما، ہمارے نوجوانوں کی مغفرت فرما، زندوں کی مغفرت فرما، بچے کی مغفرت فرما، لڑکیوں کی مغفرت فرما، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمیں ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو نوجوان اے اللہ 8 دن مستقل خدمت میں لگے رہے، اے اللہ ان کے جان میں مال میں عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ مستقل طور پر اے اللہ دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما، دین پر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ جذبہ ہمیشہ اے اللہ ان کے دلوں میں موجود رہے، اے اللہ اسے فیصلے فرما، اے اللہ دین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جتنے بھی مدارس ہیں تا قیامت ان مدارس کو جاری و ساری فرما، مدارس کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، اے اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو کالے پہاڑ پر کالی چوٹی کو چلنے کو تو دیکھتا ہے، اس کی آہٹ کو تو سنتا ہے، پتہ نہیں اے اللہ کتنے لوگ دعاؤں کی درخواست کرنے والے تھے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کے ضرورتوں کو پورا فرما، سب کے پریشانیوں کو ختم فرما، تمام کے گھروں کے اندر چین سکون راحت عزت کی زندگی عطا فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچے اے اللہ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، دین کے داعی بھی بنے، اے اللہ عصری تعلیم بھی حاصل کریں، اے اللہ تیری دین کی خدمت کے لیے پورے دنیا میں چل پھر کر اے اللہ تیری وحدانیت کو عام کر سکیں، اللہ اسے فیصلے فرما، اے اللہ اسلامک اسکول کو قائم فرما، اے اللہ اسلامک اسکول کو قائم فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کا ایمان آج سلب ہو رہا ہے، یہود و نصارہ کے حوالے ہو رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کے ایمان کو نکالا جا رہا ہے، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کو ایجوکیشن دلانے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی تعلیم بھی دلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ عصری علوم کو بھی دلانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس کے لیے لوگوں کو اے اللہ راستے ہموار فرما، اے اللہ ان لوگوں کے عزائم کو ارادوں کو اللہ پورا فرما، اے اللہ ہمیں دعا مانگنا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا سکھا دے، اے اللہ ہم نے جو
صرف دنیا والوں کے سامنے مانگنا سیکھا ہے، مانگنا نہیں سیکھا ہے تو تیرے پاس نہیں سیکھا ہے۔ اے اللہ صحیح معنی میں اللہ بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دربار میں حاضر ہو کر بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں امید ہے اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے دعا کو تو قبول کر لیا ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے، اے اللہ ختم قرآن کی برکت سے ہمارے تمام کے دعا کو قبول فرما، تمام کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام کے ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو مانگا ہے اسے بھی عطا فرما، مانگنے سے تو بہت سارا رہ گیا ہے، اے اللہ اپنے شاہ نشان عطا فرما۔ اس عاجزانہ دعا کو سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔